ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شک کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب میں وجہ یہ بتانے لگا ہوں کہ اس میں شک کیوں نہیں ہے اور بندہ اس میں شک کیوں نہیں کر سکتا، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ جو 3 حروف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا معنی نہیں جانتا۔ آگے والے جو اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس بات کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب کا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کا اس بندے نے انکار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہدایت حاصل کر رہا ہے یا پھر گمراہی حاصل کر رہا ہے، بندے کے اپنے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود اختیار دے دیا ہے کہ وہ بندہ ہدایت اختیار کر رہا ہے یا پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے ہیں، جنت کا دوزخ کا۔ اب جو بندہ نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو جو برے اعمال کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، یہی بات ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ یہاں پہ نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو بندہ برے اعمال کرے گا ہے وہ مومن، اگر وہ بندہ مومن ہے، اگر وہ بندہ مومن ہے تو وہ برے اعمال بھی کرتا ہے نا، تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ضرور ہوگا، ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ضرور ہوگا، وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال دیا جائے گا، دوزخ سے ایک نہ ایک دن نکال دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا تو وہ بندہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو بندہ مومن ہے۔ اور جو بندہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کسی اور مسلک کا ہے، کسی اور مذہب کا ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، وہ بندہ اسلام میں داخل ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں۔ جو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو بندہ برے اعمال کرے گا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور جو مومن ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کے جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور داخل ہوگا، جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور داخل ہوگا۔ میرے بات کا موضوع یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسی نے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی نہیں رہ جانا بلکہ واپس دوسری جگہ جانا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی میں منتقل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب موت آئے تو بندہ کہے کہ جب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں مصروف ہوں یا تھوڑا سا کام نپٹا لوں، میں فلاں کام کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو بندہ یہ سوچے کہ ابھی تو چھوٹا بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر جا کے موت آئے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی جتنی لکھ دی گئی ہے اس سے زیادہ وہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، جس کی جتنی لکھ دی گئی ہے اس سے زیادہ وہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں، تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس میں کوئی بھی بندہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنی مرضی یہاں پہ پراپرٹی اکٹھی کر لے، جتنی مرضی جائیدادیں اکٹھی کر لے، جتنی مرضی بلڈنگ وغیرہ بنا لیں، جتنا مرضی جو ہے نا یہاں پہ مال و دولت اکٹھا کر لے، جب قبر میں جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، قبر میں جانا تو خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز نہیں سوائے کفن کے، کوئی چیز اور ساتھ بندہ لے کے
نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کفن کو کوئی جیب نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ سارے کا سارا مال و دولت جائیداد وغیرہ اندر رکھ کے چلا جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ تو بندہ کیا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا؟ جتنے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، کیا اس کے لیے ہم تھوڑی سی دیر نہیں نکال سکتے، تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ یہ جو بال ہیں ان کی ایک چھوٹی سی، یہ ایک بال جو ہے بالکل یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ یہ ایک بال بنا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں لاکھوں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے اربوں خربوں کی تعداد میں سر میں بال لگائے ہیں۔ بندہ ایک بال کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا اللہ تعالیٰ کا، ایک بال کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ جتنا مرضی اگر بندہ 24 گھنٹے بھی لگا رہے، 24 گھنٹے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، ہر قسم کی عبادت کرے، لیکن وہ بندہ ایک بال کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس سے یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ اب بندہ جو شکر ادا نہیں کر سکتا تو لہٰذا رہنے ہی دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ بندے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اب ہم شکر ادا تو کر نہیں سکتے، ہمارے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی عطا کی ہیں، ہم شکر کیسے ادا کریں؟ ہم شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی عطا کی ہیں، ہم کیسے شکر ادا کریں؟ لہٰذا ہم شکر ادا کرنا رہنے ہی دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ ذہن میں آ جاتی ہے بات، یہ بات اکثر ذہن میں آ جاتی ہے، شیطان وسوسہ یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی دی ہیں تو کتنی نعمتوں کا تو شکر ادا کرے گا، کیسے کرے گا؟ لہٰذا تو رہنے دے، لہٰذا تو رہنے دے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں بس ٹھیک ہے، بس ان کو انجوائے کر، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو انجوائے کرو بس۔ لہٰذا جو ہے نعمتوں کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ رہنے دو، نماز کی طرف رہنے دو۔ کیوں؟ کام کاج بہت ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں مسجدیں۔ میں کسی اور مسجد کی بات نہیں کر رہا، اپنی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں۔ صرف یہاں پہ جو ہے صبح کے وقت 5 7 10 اس سے زیادہ کوئی بندے نہیں ہوتے نماز کے وقت، 5 7 10 کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نہیں ہوتا، بعض دفعہ صرف 1 2 بندہ ہوتا ہے۔ فجر کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر ظہر کی بات کریں تو 1 2، اس سے زیادہ کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ کیا آگے جا کے ہم نے حساب نہیں دینا؟ ہم نے آگے جا کے حساب نہیں دینا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو آگے اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ کیا بندے تو نے ساری کی ساری زندگی گزاری کہاں ہے؟ اتنے سال تو نے زندگی جو ہے گزاری ہے دنیا میں، کیا کیا میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم وہاں پہ جا کے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے دنیا میں صرف اور صرف مصروف ہیں، مصروفیت ہی ہماری بہت زیادہ ہے، ہمیں جی کام کاج بہت زیادہ ہیں۔ نماز کے لیے بولیں نہیں جی مجھے فلانا کام ہے، اس لیے میں جو پہلے فلانا کام جو ہے وہ کر کے آ جاؤں، فلانا کام کر کے آ جاؤں، پھر جو ہے وہ نماز کا سوچتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یا پھر اکثر لوگوں کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے، اگر نماز کا بولا جائے تو اکثر ان کے پاس جو ہے نا زیادہ تر سننے میں یہی بہانہ ہوتا ہے، یار میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ آخر آپ کے کپڑوں کو ہوا کیا ہے؟ آپ کے کپڑوں کو ہوا کیا ہے؟ آپ اگر کپڑے آپ کے صاف نہیں ہیں تو صاف رکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، کم از کم 5 مرتبہ تو بندہ مسجد میں داخل ہو۔ اور جو بندہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا اس نے 5 وقت کی نماز ہی نہیں ادا کرنی، اور اگر ان کو دعوت دی جائے تو آگے سے پھر وہ یہ بولتے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے خراب ہیں جی،